حضرت واب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس کہ اس نے اتنی لمبی زندگی پا کر بھی کوئی نیک کام نہ کیا، بلکہ اپنی ساری زندگی گناہوں میں بدکاریوں میں گزار دی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل والے اس سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ جس وقت وہ فوت ہوا، اس کا انتقال ہوا، تو اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی، نہ اسے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، بس اسے اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جس وقت انہوں نے اس شخص کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا تو ادھر رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں بستی کے اندر فلاں علاقے میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اور لوگوں نے اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، تم جاؤ، جا کر اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق وہاں پر پہنچے، اس شخص کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کا نماز جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کی گئی۔ جس وقت اسے دفن کر دیا گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ شخص تو بڑا ہی گناہ گار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، ہر ایک شخص اس سے تنگ تھا، اور آپ آئے اور آپ نے آ کر اس کا جنازہ پڑھایا، اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اسے دفن کیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا گناہ گار شخص اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کہ اے رب العالمین، یہ بنی اسرائیل والے تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا گناہ گار شخص تھا، اور اتنا گناہ گار شخص کہ ہر ایک شخص اس سے تنگ تھا، اس کے باوجود آپ کا یہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ، بے شک بنی اسرائیل والے ٹھیک کہتے ہیں، حق بات بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ جسے وہ بنی اسرائیل والے نہیں جانتے، صرف میں جانتا ہوں۔ وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، انہو کانا کلما نشرت تورات، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھتا تو قبلہ وودعہ علی عینیہ وصلی علیہ، فرمایا کہ جس وقت بھی یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام دیکھتا تو اسے چومتا، آنکھوں پر لگاتا اور درود پاک پڑھتا۔ بس اے موسیٰ، اس کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی کہ یہ میرے محبوب کا نام دیکھتا، محبت سے چومتا، آنکھوں پہ لگاتا اور درود پڑھتا، بس اسی کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور صرف گناہ ہی نہیں بخشے بلکہ فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ شخص جو انتہائی گناہ گار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اپنی 200 سال زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور حضور کی محبت پہ سرشار ہو کر حضور پر درود پاک پڑھتا تھا۔ اور کتنی بار پڑھتا تھا یہ روایت میں موجود نہیں ہے کہ وہ 1000 بار پڑھتا ہو، 500 بار پڑھتا ہو، نہ فرمایا کہ جب بھی یہ تورات کھولتا
نام محمد کو دیکھتا، چومتا، آنکھوں پہ لگاتا اور درود پاک پڑھتا، تو میرے دوست اس کو اتنی برکتیں ملی، اس کو اتنی رحمتیں ملی، رب تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم کیا کہ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام، حضور کا امتی، حضور کا عاشق، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر کتنی اللہ اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہوا، اور غلامان مصطفیٰ، حضور کے عاشق، حضور کے دیوانے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ دن رات پڑھتے ہیں، تو اللہ ان پر کتنی رحمتیں برسائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو پتہ چلا کہ عشق و محبت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام چوم لینا بھی اللہ پاک کی رضا ملنے کا ذریعہ ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچا تو عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا، یعنی جس طرح مؤذن کہہ رہا تھا اسی طرح کہا، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے۔ تو یہ عمل دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے پیارے دوست یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ عمل کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جو بندہ یہ سن کر کہے کہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، تو وہ کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید بڑھائیں۔ جب بھی نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، چاہے اذان میں ہو، اقامت میں ہو، عام بول چال میں ہو، تو محبت رسول میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگا کر ادب سے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ یاد رہے کہ نماز کے دوران قرآن کریم کی تلاوت اور خطبہ جمعہ سنتے وقت نام پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو اس وقت انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ نماز میں اس کے منع ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے، قرآن پاک اور خطبہ سنتے وقت اس لیے انگوٹھے نہیں چوم سکتے کیونکہ اس وقت تمام کام روک کر متوجہ ہو کر فل اٹینشن کے ساتھ خطبہ یا تلاوت قرآن سننے کا حکم ہے، اور انگوٹھے چومنے میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ چومنے کی آواز نہ نکلے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور اسم محمد کی برکت والا وظیفہ بتاتا ہوں کہ کس طرح نام محمد سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ منقول ہے کہ مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس پر کوئی تنگی آتی، کوئی پریشانی درپیش ہوتی، تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتی۔ بس نام محمد کی برکت سے اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بتاؤ قبر میں
سوال کرنے والے 2 فرشتے آئے تھے تو کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں قبر میں 2 فرشتے آئے تھے، میں نے دیکھا انہیں، جس وقت میں نے انہیں دیکھا تو میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، میں نے عادت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے، آنکھیں بند کی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا، تو جب میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو دونوں فرشتے جا چکے تھے۔ میرے دوستو، اس ایمان افروز واقعے سے معلوم ہوا کہ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ اسی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اچھی عادتیں اپنائیں جو قبر و حشر میں ہمیں کام آئیں گی۔ جس طرح ہماری عادتیں دنیا میں بنی ہوں گی، کل قبر میں بھی وہی عادت ہمیں کام آئے گی، حشر میں بھی وہی عادت ہمیں کام آئے گی۔ مثلا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز سیدھے ہاتھ سے لیں اور دیں۔ جب قیامت کے دن اعمال نامہ لینے کا وقت آئے گا تو عادت کے مطابق سیدھا ہاتھ آگے ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بھی مشکل وقت پیش آئے، پریشانی آئے، تو اول فول بولنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں یا درود شریف کی کثرت کریں، تو یہ عادت بنا لیں، یا حسبی اللہ کہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یا رسول اللہ مدد کہیں، ایسے اچھے اچھے جملے کہنے کی عادت بنا لیں۔ تو جب قبر و حشر میں گھبراہٹ ہوگی، مشکلات ہوگی، پریشانی ہوگی، تو عادت کے مطابق زبان سے یہی کلمات جاری ہوں گے اور انہی کلمات کی وجہ سے مشکل حل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔